تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اس قرآن کو آپ کے دل میں جما دیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور جب یہ قرآن آپ کے سامنے پڑھا جائے، جب یہ قرآن آپ کے سامنے پڑھا جائے، جبریل علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس قرآن کو آپ غور سے سنیے، آپ ریپیٹ مت کیجیے۔ اسی آیت کی روشنی میں اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا اقْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت اور سننے کے آداب ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو آپ سنیے غور سے اور اس کے اوپر کان لگائیے، اپنی زبان کو مت ہلائیے اور پڑھنے کی کوشش مت کیجیے۔ ثم ان علینا بیانا، پھر اس کی ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم اس کو کھول کھول کر آپ کو بتلا دیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ائمہ احناف، حنفی مسلک کا ایک مسئلہ استنباط کیا گیا ہے کہ جب امام قرآن پڑھ رہا ہو، کسی بھی رکعت میں سورہ فاتحہ ہو یا قرآن کی کوئی بھی آیتیں پڑھ رہا ہے، چاہے آہستہ پڑھ رہا ہو چاہے زور سے پڑھ رہا ہو، مطلب کوئی سری نماز ہو یا جہری نماز ہو۔ سری نماز اس کو کہتے ہیں جو آہستہ پڑھی جاتی ہے، جیسے ظہر اور عصر، اور جہری نماز وہ ہے جس میں زور سے قرأت پڑھی جاتی ہے، جیسے فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین اور تراویح۔ ان سب نمازوں میں قرأت زور سے ہوتی ہے اور ظہر اور عصر میں آہستہ ہو۔ چاہے کوئی نماز ہو، امام قرأت کر رہا ہے، اب چاہے ہم کو سنائی دے یا نہ سنائی دے، ہم کو یقین ہے کہ امام قرأت کر رہا ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرأت نہ کی جائے، یہ بہت مضبوط دلیل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نماز اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ کوئی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ فاتحہ اس کے اندر نہ پڑھی جائے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ حدیث آپ کو بہت سارے لوگ سنائیں گے اور بولیں گے کہ قرآن سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لیکن یہ حدیث انفرادی نماز کی، جب ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت سورہ فاتحہ کا پڑھنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لیکن جب امام کے پیچھے اقتداء میں ہیں ہم، تو امام قرأت کر رہا ہے، ہمارا کام ہے خاموش رہنا۔ باقی پورے اذکار ہم بھی پڑھیں گے، ثنا پڑھیں گے، ہم رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، ہم سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، ہم التحیات پڑھیں گے، ہم درود ابراہیم ہم پڑھیں گے، دعائے معصورہ ہم پڑھیں گے، امام کے ساتھ تکبیرات بھی دہرائیں گے۔ اللہ اکبر بولے امام تو ہم بھی اللہ اکبر بولیں۔ لیکن قرآن جہاں تک پڑھا جا رہا ہے تو فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ دو آیتوں کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ آپ امام کے پیچھے قرأت نہ کریں۔ اور احادیث کا جہاں تک معاملہ ہے، احادیث بھی قابل قدر ہیں اور اس کی بھی اتباع ضروری ہے، لیکن ان احادیث کو جس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کو ضروری قرار دیا گیا ہے، ائمہ نے فرمایا ہے کہ یہ انفرادی نماز کے لیے ہے، اور یہ قرآن کی آیتوں کی دلیل اجتماعی یا جماعت کی نماز کے لیے۔ اس لیے اب کنفیوز نہیں ہونا۔ بہت سارے لوگ بڑا زور دے رہے ہیں، آپ کے سامنے کئی احادیث لا کے ڈال دیں گے اور بولیں گے کہ پڑھنا ہے، نہیں تو اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ ارے بھائی ادھر بھی دلائل ہیں ادھر بھی، ٹھیک ہے آپ ضروری سمجھتے آپ پڑھیے، مگر یہ مت بولیے کہ ہماری نماز نہیں۔ ہمارے پاس قرآن کی دلیل ہے، آپ کے پاس بھی حدیث کی دلیل ہے، قرآن بھی قابل قدر قابل اتباع ہے، حدیث بھی قابل قدر قابل اتباع۔ اس لیے نہ ہم کہیں گے کہ آپ کی نماز نہیں ہو رہی ہے، نہ آپ کہیے کہ ہماری نماز نہیں، آپ کی بھی نماز ہو رہی ہے، ہماری بھی نماز ہو رہی ہے۔ اس لیے اختلاف کی ضرورت ہی نہیں۔ ان چیزوں پہ زور دو جو بالکل حرام ہیں اور لوگ بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں۔ لوگ شراب پی رہے ہیں ان کو روکو، زنا کر رہے ہیں ان کو روکو، جھوٹ بول رہے ہیں ان کو روکو، اور تہمتیں لگا رہے ہیں ان کو روکو، سود عام ہو گیا اس پہ زور دو۔ غیر ضروری نماز کے مسائل جو ائمہ کے نزدیک بالکل فائنل ہو چکے ہیں اس پہ زور دے کے ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا اور ایک دوسرے کے خلاف فرقہ بندی کرنا، یہ فساد ہے جو مسجدوں میں پھیلایا جا رہا ہے۔